بھائی کہہ رہے ہیں ملک پاکستان صوبہ سندھ میں 3 جگہوں پر قبروں کو طواف تلبیہ کیا طواف کیا ہے اس کے ساتھ تلبیہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی طواف کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک بھی، تلبیہ کا معنی ہوا حکومت کی نوشت میں کیا ہے؟ حکومت کی کیا کون سا ہے بھائی پڑھ کے بتا دیجئے۔ نوٹس میں لانے کے بعد بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، اسی میں علماء و عوام کو ایسے میں علماء اور عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کی غلطی ہے ایسی جگہوں پہ جائیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بت پوچھتے تھے وہ لوگ، اسی پہ آ کر کے ان کو دعوت دیتے تھے۔ کیوں نہ ہو علماء جتھا بنا کر کے جائیں، کہیں بھائی یہ غلط ہے، اس کی وجہ سے تم تمام مسلمانوں کے لیے مصیبت بن سکتے ہو، اللہ کا غضب شرک کرنے سے بھڑکتا ہے۔ تو اس طرح علماء اٹھیں، لیکن ہو سکتا ہے عالم کے بغل ہی میں ہو رہا ہو، جا کر کے دور دور اور لچھے دار تقریر، جب ہو سکتا ہے 2 4 آدمی ہو تو کچھ سمجھانے کے لیے تیار نہ ہو، بڑے بڑے مجمع ان کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ سب چیزیں آج کل ہو چکی ہیں، اگر 2 4 10 آدمی بیٹھے کہ ہمیں نصیحت کر دو تو کہتے ہیں کس کو سنائیں؟ وہ جاتے ہیں دور دور لمبے لمبے سفر کر کے اور لمبی لمبی تقریریں کرتے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو جا کر کے 2 1 آدمیوں کو سمجھا دیں۔ ہو سکتا ہے یقیناً اس میں ایسے لوگ بھی پکڑے گئے کہ باقاعدہ انہوں نے ان سے جا کر کے انٹرویو لیا، پوچھ رہے ہیں اس بوڑھے سے کہ کلمہ طیبہ ذرا پڑھ دو ذرا سا۔ کہتا ہاں کلمہ طیبہ ہے، کہتا تو پڑھو ذرا سا، کہتا ہے ادھر ادھر کر کے پڑھ ہی نہیں رہا۔ اصل میں ایسے لوگ ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو، آ کر کے دنیا کے لیے آ کر کے بیٹھ گئے تو ان کے لیے دنیا قدموں پہ ان کے آ رہی ہے، نوٹس میں لانے کے بعد بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ایسے میں علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کو چاہیے ایسی جگہوں پر پہنچیں، ہمیشہ یہی رہا ہے، علماء ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پوچھے جائیں گے۔ حکومت کرے نہ کرے لیکن عوام کے لیے علماء ہی ہادی بن سکتے ہیں۔ اچھے عقیدے کے لوگ جائیں وہاں اور ان کو سمجھائیں اور کہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے ساتھ شرک یا اللہ کے غضب کا سبب بنے گی، ہمارے اوپر ہمیں حق ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، ہمیں حق ہے کہ آپ کو ہم سمجھائیں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں، جا کر کے سمجھائے۔ اگر اس راستے میں ہندوستان میں ایسا ہوا تھا، یاد ہے اچھی طرح، ایک آدمی بیچارے کفرستان سمجھے، کفرستان بالکل قبروں پر ایک دم رات دن مرغی چڑھاتے تھے سب کچھ، جا کر کے وہ بائسکل لے کر کے جا کر کے وہ سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ اچانک کچھ ان میں سے انہوں نے پروگرام بنایا، دریا کے کنارے سے وہ آ رہے تھے، رات میں مارا ان کو قتل کر کے اور پھر اسی ریت میں ان کو ڈال دیا، گم ہو گئے بیچارے، ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، کوئی پتہ نہیں۔ قدرت سے، اللہ کے قدرت سے سیلاب آیا، ان کی لاش تازہ نکلی ایک دم 8 مہینے کے بعد۔ اللہ صلی اللہ بھائی نے کہا ان میں سے ایک مذہب شلوار شاہ بھی ہے کہ زائرین اپنے شلوار اتار کر چلے جاتے ہیں کہ ہماری منت، یعنی ننگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس دین نے تمام اس قسم کی چھچھوری اور اس قسم کی نیچی حرکت سے اسلام نے لوگوں کو دور رکھنے کی تعلیم دی، وہی قوم اس قسم کی غلط حرکتیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی کوئی قوم نہیں ہو سکتا ہے دوسری قوم ان سے زیادہ اپنے کو اس قسم کے عقیدے سے قبروں والے مردے سے دور رکھتی ہو، لیکن یہ مسلمان ہیں کہ قبروں سے ان کا غیر شرعی تعلق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہیں سیلاب آیا تو نیچے کوئی قبر بنا کر کے دریا کے کنارے، اور اس میں ادھر سے راستہ رکھ کر کے کسی کو بیٹھا دیا، اور لوگ آ رہے ہیں بڑی تیزی سے منت اور کیا نام چڑھا رہے ہیں، اپنے نظر چڑھا رہے ہیں، اور مخاطب کر کے رو کے کہتے ہیں تو کہتا ہے بول کر کے جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ خبر پہنچی، ہم نے کہا کہ حکومت اس پر ایکشن نہیں لیتی ہے، لیکن وہاں ایسا لگا کہ حکومت کے لوگوں کو خبر لگی، آئے تو خود اس میں ویڈیو میں جو دیا ہے وہی دیکھا ہم نے کہ باقاعدہ پلاسٹک بچھا کر کے اوپر لکڑی، وہ تو کھودا ہوا ہے قبر، یعنی ایک کمرے کی طرح کپڑا لکڑی بچھا کر کے اس کے اوپر پلاسٹک بچھا کر کے پھر مٹی ڈال دی ہے ایک دم تازہ۔ اس کے بعد جب آ رہے ہیں تو ہٹا رہے ہیں تو ایسے ہی
प्लास्टिक खींच करके निकाल रहे हैं तो वो लकड़ी नजर आई। जब लकड़ी नजर आई तो वो उठा करके उसने देखा, कहा बादशाह आ जाओ। तो बाहर आए हजरत, पैर से चल गए। तो इस तरह के धोखे अजीब हो रहे हैं बहरहाल। तो मजार सरवार साहब वहां नंगे भी जा रहे हैं।